آرڈر پہ پوائنٹ آف پبلک امپورٹنس پہ کافی بحث ہوئی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقیناً ہمارے ہاں یہ سارے مسئلے مسائل جس کا کسی نہ کسی حوالے سے بات ہوئی یہاں پہ، وہ اپنی جگہ صحیح، لیکن جناب اسپیکر جس ملک میں جس معاشرے میں پولیٹیکل استحکام نہ ہو، وہ معاشرے وہاں پہ ان کے رہنے والے امن و امان سے لے کے ضروریات زندگی کے بنیادی مسائل تک ہر ایک مسئلے سے دوچار ہوں گے۔ میں جناب اسپیکر آپ کے نوٹس میں ایک بات لانا چاہتا ہوں۔ یقیناً میں تو کہتا ہوں کہ بلوچستان کی اسمبلی اس کی ایک ہسٹری رہی ہے اس پورے ملک میں، خاص کر جس بھی صوبے میں مظلوم کے خلاف کوئی قدم اٹھایا گیا ہو تو بلوچستان اسمبلی اور بلوچستان کے سیاسی لوگ سب پہ اول کے کردار میں کھڑے ہو کے اس کے خلاف ہمیشہ آواز اٹھاتے رہے ہیں۔ میں پچھلے 2-3 دنوں سے کوشش کر رہا تھا سیکرٹری اسمبلی کے ذریعے سے کہ میں ایک قرارداد لاؤں، ٹیبل کروں کہ آخر سپریم کورٹ کی ضمانت دینے کے بعد علی وزیر کو کیوں رہا نہیں کیا جاتا ہے؟ ایسی کون سی گناہ ہے خدا نخواستہ جو ان سے سرزد ہو کے وہ مملکت خداداد پاکستان پہ خدا نخواستہ کسی منفی طریقے سے پڑ رہی ہو؟ کافی دفعہ ادھر سے ادھر سے ادھر معلومات کر کے، لیکن آخر میں مجھے یہی کہا گیا کہ یہ فی الحال ٹیبل نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک منتخب ایم این اے ہے جناب اسپیکر، وہ ایک حلقے کے نمائندہ ہے، وہ ایک مقدس ایوان کے نمائندے ہے۔ اور دوسری بات یہ جناب اسپیکر، اگر ہم اس طرح سے آوازوں کو دبانے کی کوشش کریں گے تو اس کے جو اس وقت کی صورتحال جس سے ہم دوچار ہیں وہ ہمارے سامنے ہے۔ آپ علی وزیر ایم این اے کو پابند سلاسل بنا کے اس کو اپنے حلقے اور اپنے عوام کے لیے آواز اٹھانے کے حق سے محروم کرو گے۔ آج آپ کے بلوچستان میں ہم حالات تو دیکھ رہے ہیں، یقیناً شاید ہمیں سے کسی کی ایک کوشش ہوگی کہ کسی کے لیے دعا پڑھ کے، کہ کسی کے حق میں بات کر کے تھوڑے بہت ہم کسی کے ہاں قریب ہو جائیں گے، لیکن جناب اسپیکر ہمیں سنجیدہ اس پہ سوچنا چاہیے۔ جب آپ کے بلوچستان یونیورسٹی کے 2 اسٹوڈنٹ، میں تو آج سوچ رہا تھا کہ میرے بھائی ثنا بلوچ سب سے پہلے اٹھ کے یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کے اغوا پہ بات کریں گے، جو اغوا نما گرفتاری ہوئی ہے۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ آج حفیظ بلوچ جو خضدار سے اسٹوڈنٹ اغوا ہوا ہے اس پہ بات ہوگی۔ گناہگار ہے عدالتوں میں سامنے لائے، گناہگار ہے اس کو عدالتوں سے سزائیں دلوائے، لیکن یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں جناب اسپیکر، اس کرب سے ہم گزر چکے ہیں۔ یہ اغوا نما گرفتاریاں 6 مہینے ہم سہ چکے ہیں اور اس کے بعد ہمیں اس کی لاشیں ملی ہیں۔ تو اس طرح کے بچے آپ کے جو اسلام آباد میں قائد اعظم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہو، جو بلوچستان یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہو، جو ایم اے ایم ایس سی ایم فل پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ ہو، اس پہ اپنے والدین اپنے گھر والے ناز و نخرے کرتے ہو، جبکہ اس کو اس طرح اغوا کر کے کبھی 4 مہینے کے بعد کسی کو چھوڑ دیا جائے، ٹارچر کر کے کسی کی لاش پھینکی جائے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں تو پھر آپ کیا توقع رکھ سکتے ہو؟ میں کہتا ہوں کہ آج آپ اگر سنجیدگی سے ان معاملات کو دیکھ لیتے ہوتے تو آج آپ کے ہاں ایسے واقعات ہوتے ہی نہیں جس طرح کے واقعات ہم پنجگور میں دیکھ رہے، جس طرح کے واقعات ہم نوشکی میں دیکھ رہے، یا جس طرح کے واقعات سے آپ کا پشتون بیلٹ ابھی گزرنے جا رہا ہے۔ ہمیں کہا گیا ہمارے علاقوں پہ ایک جنگ مسلط ہوئی، پہلے یہ جنگ جہاد کے نام پہ تھی، پھر وہ وارلارڈز قرار دیے گئے، پھر اس کے خلاف ایک اور تحریک آئی، پھر اس کو دہشت گرد قرار دیا گیا۔ آج انہی لوگوں کے ذریعے سے آج کے اخبار میں ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ جس ٹی ٹی پی کو ہم دشمن نمبر 1 سمجھتے ہیں، وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان کے ساتھ ہماری ٹی ٹی اے کے ذریعے سے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ ہم آرمی پبلک سکول کے بچوں کو بھول بیٹھے ہیں، ہم ثانیہ 8 اگست کے واقعات کو بھول بیٹھے ہیں، ہم اسی طرح سے بہت سارے ایسے ہمارے گلاب جیسے بھائی بچے جو اس طرح کے واقعات کے نظر ہوئے ہیں، ہم اس کو بھول بیٹھے۔
اور اسی طرح آج آپ کے پورے ملک میں آپ کے اینکرز پرسن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. محسن بیگ سے لے کے آپ کے کراچی میں متین اطہر کو قتل کیا گیا. آپ کے خواتین یہاں پہ میرے بھائی مبین بھائی نے بات کی, مسکان کی. آپ جا کے غریدہ فاروقی کی حال پوچھے, آپ آسمہ شیرازی کی حال پوچھے. یعنی جو صورتحال ہم اپنے ارد گرد ماحول میں خواتین سے لے کے بچی سے لے کے, میں کہتا ہوں کہ اس وقت ہمارے ہاں جو بچیوں کے ساتھ زیادتیوں کے کیس ہم دیکھ رہے اس ملک میں, شاید دنیا کے بھی برابر ہو, اس سے بھی ہم آگے ہو, دنیا سے بھی ہم آگے ہو. تو ایسی صورتحال میں جناب اسپیکر, جب آپ کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں دیں گے, قرارداد لانے کی اجازت نہیں دیں گے, اور ابھی پچھلے 8 دنوں سے یہ دھرنا کراچی میں بیٹھا ہے, ضمانت پہ ضمانت, جس کیس میں بھی علی وزیر کا ضمانت ہوتا ہے اگلے دن کوئی دوسرا کیس ڈال دیتا ہے. ان ایک مہینے کے ساتھ جب آپ کا یہ روایہ, اور ایک ایسا شخص جس کے خاندان نے دہشت گردی کے ہاتھوں 18 سے 20 جنازے اٹھائے ہو, ابھی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ دہشت گرد اس ریاست کے دشمن ہے یا دہشت گردی کے خلاف شہادتیں اور قربانیاں دینے والے ریاست کے خدا نخواستہ دشمن ہیں. دہشت گردی کے شکار لوگ ریاست کے ہاتھوں, حکومت کے ہاتھوں رو رہے ہیں. یعنی وہ علی وزیر جو MNA ہے, جس نے خود اپنے خاندان کے 18 سے 20 جنازے اٹھائے, ہمارے ایوان سے لے کے کہیں پہ بھی اس کے لیے کوئی آواز ہم نہیں دیکھ رہے. حفیظ بلوچ جیسے بھائی کے لیے ہم کوئی آواز نہیں دیکھ رہے. ہمارے یونیورسٹی کے بچوں کے لیے ہم کوئی آواز اٹھتے ہوئے نہیں دیکھ رہے. تو آپ ہمیں بتا دیں, یہ حکومت, یہ ایوان سال 1.5 شاید اس میں ہم رہے, اور اس ملک کے تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ وقت مکمل بھی کریں گے یا نہیں, لیکن کم از کم ہماری اس ایوان سے ایسی آوازیں مظلوموں کے حق میں ضرور اٹھنی چاہیے کہ کل ہم پبلک میں جائیں گے کہ کوئی ہمیں ملامت نہ ٹھہرائے کہ جس مقصد کے لیے ہم نے آپ کو بھجوایا تھا, مظلوموں کی آواز بن کر کے, جو لوگ زیر ہے اس کے لیے آواز اٹھا کے آپ بات کریں گے. لیکن یہاں پہ تو میں کہتا ہوں کہ میں کیا کہوں اس پر. تو جناب اسپیکر, میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علی وزیر کے لیے قرارداد کو کیوں ہمیں اجازت نہیں. میرے خیال سے کارروائی کی طرف آتے ہیں, جب آپ پھر قرارداد لائیں گے تب اس پر پھر جو ہے تو قرارداد کی آپ کی رولنگ دے دیں کہ ہم قرارداد لائیں گے, اور آپ نہ, اس کے لیے تو رولنگ کی ضرورت نہیں, وہ تو آپ خود لا سکتے ہیں نا قرارداد. سیکرٹری اسمبلی کے اس جمع کرا دیں, میں کرا دوں.